ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نیک اعمال کے اجر و ثواب کے ضائع ہونے میں زبان کا کردار کلیدی ہے۔ نیک اعمال انسان کی بہترین جمع پونجی ہے۔ نیک اعمال انسان کا بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ جمع پونجی اور سرمایہ اس کی قبولیت کا انحصار اور اس جمع پونجی پر ملنے والے انعامات کا انحصار اور دار و مدار زبان پر ہے۔ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ میں تمہیں اس شے کے متعلق نہ بتلاؤں کہ جس پر تیرے ان سارے اعمال کا انحصار ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاخذ بلسانہ، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس پر پہرا بٹھا دے، اس کو روک لے، اس کو درست طریقے سے استعمال کر، اس کے استعمال کرنے سے پہلے سوچ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم زبان سے جو کہتے ہیں اگر غلط کہیں تو اس پر مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ جو لوگ اپنے منہوں کے بل اور اپنے نتھروں کے بل جہنم کی آگ میں گرائے جائیں گے ان کا گناہ یہی ہوگا کہ انہوں نے زبان کو غلط استعمال کیا ہوگا۔ وہ زبان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے منہوں اور نتھروں کے بل جہنم کی آگ میں گرائے جائیں گے۔ سو میرے بھائیوں، گزشتہ خطبے میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی اور بات اس نقطے پر چل رہی تھی کہ ایسے گناہ نہ کیجیے کہ جن سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، یا جن سے نیک اعمال اگر یا تو قبول نہیں ہوتے، اور اگر قبول ہو جائیں، آپ قبولیت کی شرائط پوری کر دیں تو ان گناہوں سے نیک اعمال کل کسی اور کو دے دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن اگر میرے نیک اعمال کسی اور کو ملیں گے تو اس میں میری زبان کا حصہ ضرور ہوگا، یعنی سب سے پہلی میری زبان کا حصہ ہوگا، پھر میرے ہاتھ کا حصہ ہوگا۔ زبان کا کردار پہلے ہے، ہاتھ کا کردار بعد میں ہے۔ زبان پہلے چلتی ہے، جھگڑا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے گولی نہیں چلتی، پہلے زبان چلتی ہے، پھر گولی چلتی ہے۔ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، وہ جو مشہور حدیث ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام ویاتی قد شتم ھذا وفی روایت وزکا ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ شتم ھذا، قذف ھذا، اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، ضرب ھذا۔ یہ کتنے لفظ استعمال ہوئے؟ 5۔ پانچوں میں پہلے 2 الفاظ، پہلی 2 باتیں ان کا تعلق زبان سے ہے۔ شتم ھذا، قذف ھذا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اکل مال ھذا، پہلے زبان چلتی ہے، پھر مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ زبان سے چکما دے کے، دھوکہ دے کے دوسرے کا مال اینٹھ لیا جاتا ہے، اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ وسفک دم ھذا، پہلے زبان چلتی ہے، پھر خون بہتا ہے۔ پہلے دیکھ لیجئے نا، گالم گلوچ ہوتی ہے، کردار کشی ہوتی ہے، زبان سے باتیں ہوتی ہیں، پھر تیش، غصہ اور آگے بڑھتا ہے، پھر گولی چلتی ہے، پھر ہاتھ چلتا ہے، پھر ضرب لگتی ہے، وضرب ھذا۔ پہلی 2 باتوں کا تعلق زبان سے ہے، اور پھر جو اگلی باتیں ہیں وہ زبان کی کارستانی کی وجہ سے ہیں۔ اگر زبان نہ چلتی، زبان روک لی جاتی، صبر کر لیا جاتا، غصے کو پی لیا جاتا، نہ خون بہتا، نہ خون ریزی ہوتی، نہ کسی کو ضرب لگتی، نہ کوئی بڑا نقصان ہوتا۔ بڑے نقصان میں بھی زبان کا کردار ہے۔ آپ زندگی میں دیکھ لیجئے وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کا تعلق زبان سے نہ ہو۔
جھوٹ کا تعلق زبان سے، جھوٹی گواہی کا تعلق زبان سے، والدین کی نافرمانی کا تعلق زبان سے، چغل خوری کا تعلق زبان سے، غیبت کا تعلق زبان سے، کردار کشی کا تعلق زبان سے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ دھوکے کا تعلق زبان سے، وعدہ خلافی کا تعلق زبان سے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر ہیں، کبائر، ان سب کا تعلق زبان سے۔ احسان جتلانے کا تعلق زبان سے۔ سو میرے بھائیو، اس زبان کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، آپ کو اس پر حدیث سناتا ہوں، حیرانی ہوگی آپ کو یہ حدیث سن کے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا، یا ابا ذر، هل ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الزہر واسکل فی المیزان من غیرہما۔ اے ابو ذر، میں تمہیں دو خصلتوں کے متعلق نہ بتلاؤں، دو خصوصیات کہ جو تجھ پر ہلکی ہیں، ان خصوصیات کو اپنانا تیرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے ترازو میں کوئی شے وزنی نہیں ہے۔ اے ابو ذر، میں دو تجھے ایسی چیزیں نہ بتلاؤں، ہما اخف علی الزہر، جن دو خصوصیات کا اپنانا تیرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ آسان ہیں، اور وہ دو چیزیں میزان میں باقی تمام چیزوں سے زیادہ وزنی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا انحصار میزان کے وزن پر ہوگا، نیکیوں کی تعداد پر نہیں ہوگا۔ نیکیوں کی تعداد بھی ہوگی، نیومیریکلی نیکیاں گنی جائیں گی، لیکن جو اصل شے ہوگی وہ وزن اور تول ہوگا۔ کسی کی نیکیاں کم ہی کیوں نہ ہوں، اگر نیکیوں والا پلڑا وزنی ہے تو کامیاب ہو جائے گا، اور کسی کی اگر زیادہ ہوں لیکن وہ ہلکی نیکیاں ہوں، ترازو کا پلڑا اوپر ہو اور گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جائے، ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ دو چیزیں جو ترازو کو وزنی کرنے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، علیک بحسن الخلق وطول السمت فوالذی بنفس یدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ذر، وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ تو اچھے اخلاق کو لازم پکڑ، اچھے اخلاق کو لازم پکڑ، اور طویل خاموشی اختیار کر، طویل خاموشی اختیار کر، وطول السمت، یہ ہر وقت تقریر کرنا، ہر وقت بڑبڑانا، ہر وقت شیخی بگارنا، ہر وقت زبان کو چلانا نہیں، طویل خاموشی اختیار کر۔ فوالذی بنفس یدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما عمل الخلائق بمثلہما، کہ مخلوق نے جتنے اعمال کیے ہیں ان دو اعمال کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ طویل خاموشی ایسا عمل ہے کہ تم جو بھی اعمال کرتے ہو ان کی مثل وہ اعمال ہو ہی نہیں سکتے۔ طویل خاموشی کے برابر تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اب بتلائیے، طویل خاموشی اور سوچ کے بات کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ زبان قابو میں رہے گی تو نیکیوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا، یہ زبان میں قابو میں رہے گی تو نیکیوں کے جانے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس عمل کی زیادہ اہمیت ہے۔ حالانکہ خاموشی، انسان سوچے تو یہ تو عمل تو نہ ہوا نا، انسان تو کہتا ہے جی میں کچھ کہوں گا کروں گا تو عمل ہوگا، نہیں، خاموشی کو عمل کہا گیا ہے، بلکہ ایسا عمل کہا گیا ہے کہ اس عمل کی نسبت کوئی عمل نہیں ہے، اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت نہیں کر سکتا اور اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، وہ اکتا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی حکم ہے کہ آپ نفلی عبادت اسی وقت کریں جب آپ کو نفلی عبادت کی رغبت ہو، آپ کو اذکار کی رغبت نہیں اور ہاں زبردستی سبحان اللہ نہ کہیں۔
جب آپ دل کی چاہت سے سبحان اللہ کہیں گے یا آپ کو چاہت ہوگی تو آپ کہیں. نفلی عبادت چاہت کے ساتھ ہے. اب جب آپ عبادت نہیں کر رہے اب آپ نے کون سی عبادت کرنی ہے؟ اللہ اکبر. جب آپ ذکر کی عبادت نہیں کر رہے اب آپ نے خاموشی کی عبادت کرنی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جو ذکر کرتے کرتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اکتا جائے نا تو اسے ویسے بھی اب خاموشی اور ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ریسٹ کرنی چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. نہ کہ جو نیکیاں کمائی ہیں اب ریورس گیئر لگائے زبان سے تاکہ وہ ساری ضائع کر دیں. المنان جو گزشتہ خطبے میں بات ہوئی تھی, منان احسان جتلانے والا, وہ اسی ہتھیار کو استعمال کر کے احسان جتلاتا ہے. پہلے احسان کرتا ہے, اب شیطان دیکھتا ہے اس نے بہت کچھ کما لیا ہے, اب ضائع کیسے ہو. اب اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اچھا اب کسی سے بیان تو کرنا, اتنی بڑی نیکی کر کے اپنے پاس چھپا کے رکھی ہوئی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں تو نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے. مسجد والوں کو پتہ ہی نہیں کہ تو مسجد میں کتنا تعاون کرتا ہے, یہ تو خاموشی سے تعاون کر کے چلا جاتا ہے. صدر صاحب کو, مولوی صاحب کو, فلاں صاحب کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. میرے بھائیو یاد رکھو, ترغیب کے لیے نیک عمل کسی کے سامنے تو کرنا چاہیے, لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمل کو خفیہ طور پر کیجیے تاکہ کہیں ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو, عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو, آپ کے عمل کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو عمل مخفی طریقے سے کیا جائے گا اس عمل کے کیا کہنے. اس لیے کہ نیکی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کو دکھانی ہے اور اللہ ہی سے اجر و ثواب لینا ہے. پھر کسی کی داد و تحسین کی یا کسی کی سرزنش کی کیا پرواہ, کوئی اچھا کہے یا برا کہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا معاملہ اللہ سے درست ہو اور لوگ آپ کو برا کہیں, یہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کا معاملہ اللہ سے درست نہ ہو تو آپ رشوت دے کے لوگوں کو اپنا حامی بنا لیں, ایسے نہیں ہوتا. ایسے ہوتا تو ساری دنیا زرداری صاحب کی تعریف کرتی. دیکھیں نا کتنا مال پاکستان میں انہوں نے کمایا ہے. یہ دنیا کی زبان سے تعریف بھی اللہ نکلواتے ہیں اور دنیا کی زبان سے کسی کے خلاف جملے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آتے, کبھی ایسے نہیں ہوتا. سو میرے بھائیوں یاد رکھیے, اس کا درست استعمال سیکھ لیجئے, کامیاب ہو جائیں گے, معاملات درست ہو جائیں گے, کام بن جائے گا. کیا یہ حدیث حیران کر دینے والی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے, ما عمل الخلائق بمثلہما, مخلوق نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان تمام اعمال میں ان دو اعمال کی مثل کوئی شے نہیں ہے, ایک اچھا اخلاق اور ایک طویل خاموشی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اچھی بات کرے تو بے شک کرے, اچھی بات نہیں کر سکتا خاموش ہو جائے. اچھی بات کرے گا نیکی کمائے گا, خاموش ہوگا گناہ نہیں کرے گا. اب اگر اچھی بات کے بجائے بری بات کر رہا ہے تو پھر تو گناہ کما رہا ہے, اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا, اپنا نقصان کرے گا نا. سو میرے بھائیو یاد رکھیے, زبان کا درست استعمال. گزشتہ خطبے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی اس کو مکمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا, آکم ومنان ومکذب بالقدر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی سلسلۃ الصحیحہ میں روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 قسم کے لوگ ہیں, اللہ رب العزت نہ ان کے فرض قبول کرتے ہیں نہ ان کے نفل قبول کرتے ہیں, اللہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آکن, والدین کا نافرمان, و منان,
احسان کر کے جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے نہ نفلی اعمال اللہ قبول کرتے ہیں، نہ فرض عبادت قبول کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ خطبے میں منان کا تذکرہ کیا تھا اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی۔ اس حدیث میں ایک اہم بات یہ بھی ہے جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ خطبے میں نہیں کیا تھا، کہ جب نبی علیہ السلام نے 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا صحابہ سے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تو اس وقت صحابہ اکرام اس حدیث کو سن کے اتنے ڈر گئے کہ وہ کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کا رد عمل تھا۔ حدیث کے الفاظ سن کے نا تو صحابہ کا رد عمل کیا تھا؟ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، صحابہ اکرام اس پر گھبرا گئے اور یہ عرض کرنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اب یہ حدیث سن کے ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ گھاٹے کا سودا کرنے والا کون ہے اور کون ہے جو برباد ہو گیا ہے۔ ان میں پہلا وہ ہے المنان بما آتا، المنان والمسبل والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا وہ ہے جو احسان کر کے جتلانے والا۔ اب احسان جتلایا جاتا ہے زبان سے۔ احسان کس سے جتلایا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، اہل ایمان سے خطاب ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو 2 طریقوں سے ضائع نہ کرو۔ وہ 2 طریقے کون سے ہیں؟ بالمن والعذا، احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر۔ جس سے نیکی کی ہے اس کو تکلیف دیں گے تبھی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ احسان جتلانا بھی تکلیف ہے، پھر کسی طرح کی بھی تکلیف دیں گے پھر بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سو یاد رکھیے کہ زبان کی کارستانیاں انسان کو برباد کر دیتی۔ اچھا، دوسرا جو شخص ہے جس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے وہ ہے عاقن، عاقن، والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی میں بھی پہلے زبان کا کردار ہے، بعد میں انسان کے عمل کا کردار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے، کسی کی فرما برداری ہے تو والدین۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں جب اپنی بندوں کو یہ حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اے حضرت انسان تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ 2 اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، 2 فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے، بالکل ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے دونوں چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک فیصلہ اللہ کا کیا ہے جو اللہ نے کر دیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم سارے اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ توحید الوہیت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ اور دوسرا اللہ کا فیصلہ کیا ہے
وہ فیصلہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی، فرما برداری ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا ایسا فیصلہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ والدین کی فرما برداری ہوگی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کی خدمت کی اہمیت کیا ہے، ان کی فرما برداری کی اہمیت کیا ہے۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کا تذکرہ کیا، اکبر الکبائر، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، اور کبائر یہ بھی کبیرہ کی جمع ہے، کبائر یعنی کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ۔ اکبر الکبائر کسے کہیں گے؟ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ۔ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں تاکہ ہم بات کو سمجھیں۔ اکبر الکبائر کے کیا معنی ہیں؟ جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان میں بھی سب سے بڑے گناہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور وشہادۃ الزور۔ فرمایا بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ تین ہیں۔ کتنے؟ تین۔ پہلا گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، والدین کی نافرمانی کو نبی علیہ السلام نے شرک کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا دوسرا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ اب جو والدین کا نافرمان ہے، ایک تو وہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے کبیرہ گناہوں میں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور دوسرا اس گناہ کا نقصان یہ ہے کہ اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے۔ سو میرے بھائیوں، میرے بچوں، جوانوں، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ہر معاملے میں والدین سے پوچھ کے چلو، ہر معاملے میں والدین سے مشورہ کر کے چلو۔ خود یہ نہ سمجھو ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، میرا والد تو ان پڑھ ہے، میری والدہ تو ان پڑھ ہے۔ نہیں بھائی، ان سے پوچھ کے چلنا ہے۔ خصوصاً یہ جو ازواجی زندگی کا فیصلہ ہے، اس معاملے میں اپنے والدین کی ضرور ان پٹ لیں، بلکہ اگر مجھ سے مشورہ کریں اور میری رائے جاننا چاہیں تو یہ معاملہ والدین کے سپرد کر دیں۔ آپ ضرور اپنی رائے دیں، آپ ضرور جو چاہتے ہیں، جو بات کہ یوں ہونا چاہیے، میں جس عورت کو جس کو گھر میں لاؤں اپنی بیوی بنا کے، جس لڑکی کو وہ ایسی ہو، یہ ضرور بتلا دیجئے۔ اس کے بعد فیصلہ والدین کے ہاتھ میں دے دیجئے، اس میں خیر ہوگی آپ کے لیے۔ آپ فیصلہ جذبات سے کریں گے، والدین فیصلہ شعور سے کریں گے۔ الا یہ کہ کسی کے والدین کو اتنی جہالت پر مبنی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے والدین آپ کے دشمن نہیں ہیں، جان کے فیصلہ نہیں کریں گے، بے وقوفی اور جہالت میں ضرور غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انسان اسی قدر درست فیصلہ کرتا ہے جس قدر اس کو شعور ہوتا ہے۔ اس معاملے میں خصوصی طور پر آپ اپنے کسی عالم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کتاب و سنت کا علم اور فہم رکھنے والا ہے، اس سے مشورہ کر لیجئے۔ وہ بھی آپ خود فیصلہ نہ کریں کہ میرے والدین کا یہ فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، نہیں، آپ کو فیصلے کا حق نہیں ہے۔ وہ معاملہ آپ عالم کے سامنے پیش کریں، جناب
میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے والدین یہ کہہ رہے ہیں، اب اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ عالم جو آپ کو مشورہ دیں، آپ اس مشورے پر چلیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، والدین بھی آپ سے راضی رہیں گے اور معاملہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ سو یاد رکھیے، والدین کی فرما برداری کیجئے، والدین کا نافرمان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور والدین کے نافرمان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، جو تقدیر کا منکر ہے، اس کے بھی اعمال اللہ قبول نہیں کرتے، نہ اس کے فرض اعمال نہ اس کے نفلی اعمال۔ اس لیے اہل علم نے تقدیر کے معاملات میں بحث و تمہیز سے روکا ہے۔ اس پر میں اگلے خطبے میں بھی کچھ گزارش کر کے اپنی بات آگے شروع کروں گا۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اپنے نیک اعمال کو بے نور کر دیتا ہے، نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ ایسے گناہ کر لیتا ہے زبان سے کہ جن گناہوں کی وجہ سے کل وہ نیک اعمال کسی اور کو دے دیے جائیں گے، اور اسے اپنی محنت پر اجر و ثواب اور محنت کا صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت انسان کو اپنی زندگی میں اپنی زبان ضرور سوچ سمجھ کر چلانی چاہیے۔ انتہائی اہم باتیں ہیں نصیحت کی میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔